کہ اللہ نے آپ سب کو منتخب کیا ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کی ہر گھڑی عزتوں برکتوں سے مزین ہوتی ہے، اور آپ ماشاءاللہ رمضان کے اندر ہیں، اور پھر رمضان میں بھی آپ آخری عشرے میں ہیں، اور آخری عشرے میں بھی آپ اعتکاف میں ہیں۔ مسجد کے اندر اللہ نے آپ کو صحت دی، عافیت دی، موقع دیا، سوچ دی، آسانی دی، اور آپ کو یہاں بٹھا دیا۔ بے شمار لوگ ہیں اس وقت جو ہسپتالوں میں اپنے بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، تصور کریں۔ بے شمار ایسے ہیں جو جیلوں میں قید ہیں، بے شمار ایسے ہیں جو اس وقت اپنے کسی نہ کسی بزنس کی ڈیل میں کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، اور لاکھوں اور کروڑوں ایسے ہیں جو اس وقت بستر میں خراٹے لے کے مزے کی نیند سو رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ کیسی اعلیٰ آپ کی قسمت لکھی گئی کہ آپ کو اللہ نے رمضان میں اس وقت میں اپنے پاس بلایا ہوا، اور آپ اس کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ دیکھ لیا کریں کہ اللہ نے آپ کو کس کام میں مصروف رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمیشہ اس جملے کو صبح تسبیح کی طرح پڑھ کے جائیں کہ مجھے اللہ نے کس کام میں مصروف رکھا ہوا ہے، بس وہی تمہاری دنیا ہے، وہی آخرت ہے، وہی تمہارا اللہ سے تعلق ہے، وہی تمہارا حشر ہے، وہی قبر ہے۔ جس کام میں اللہ نے تمہیں مصروف رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور حدیث میں باقاعدہ لفظ ہیں کہ وہ کبھی نہیں چاہتا اپنے بندے کو تکلیف میں ڈالنا، پریشان کرنا، اس لیے کہ اس کی محبت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پیار ہے اس بندے سے، بڑی محبت ہے، اور اتنی اعلیٰ مخلوق تخلیق کر کے خود ہی تعریف بھی کرتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے بڑا ہی سونا بنایا ہے، بڑا احسن بنا۔ اور پھر تعریف کرتا ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو بڑی عزت دی، اتنی محبت ہے اسے، اتنا پیار ہے کہ 1,24,000 نبیوں کی لائن لگا دی اس نے، نبیوں کے لیے نہیں لگائی، ہم انسانوں کے لیے لگائی، اور کہا جاؤ میرے بندوں کو دوزخ سے بچاؤ، جاؤ میرے بندوں کی بھلائی کے کام کرو، میرے بندوں سے جا کے کہو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے۔ تو کتنا اس کو خیال ہے ہمارا، یہ کھیتیاں ہیں سرسبز تیری غذا کے واسطے، یہ سورج چاند اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور تو کسی اور کے لیے نہیں، تو خدا کے واسطے۔ پوری کائنات سجائی، بڑی محبت، اور بار بار کہتا ہے دھیان رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، کبھی کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کبھی کہتا ہے مجھے بڑی محبت ہے ذکر والوں سے، کبھی کہتا ہے نماز والوں سے بڑا پیار ہے، کبھی کہتا ہے کہ متقین سے بڑی محبت ہے، یعنی وہ ہر ایک کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ تو اتنی محبت وہ کرے، اتنا پیار کرے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ دیکھ لے کہ میرا بندہ اب واقعی
میری محبت کے لائق ہے تو اس کو جس کام میں مصروف رکھے گا بس وہی اس کی چاہت ہوگی. تو میں اور آپ اس پہ ہمیشہ کاربند رہیں کہ اللہ نے ہمیں کس کام میں مصروف رکھا ہوا ہے. مرنے کے لیے قبر اور حشر کا انتظار نہ کریں، آج کا دن ہی دیکھ لیں کہ صبح سے شام تک کتنے % کون سی جو آپ کی جو سوئی ہے جو ترازو کی، وہ نیکی کی طرف کتنی گئی ہے، برائی کی طرف کتنی گئی. اگر تو آپ کی سوئی نیکی کی طرف جھکی رہی ہے تو بس اللہ نے اتنا ہی دیکھنا ہے اور تمہیں معاف کر کے وہ جنت عطا کر دے گا انشاءاللہ. اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح ترتیب دینا ہے کہ ہم اللہ کے رضا کے کاموں میں لگے رہیں. اور اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی مصروفیت کیا ہے تو آپ بتا سکیں کہ جو اللہ چاہتا ہے بہترین کام میں وہی کر رہا ہوں، میری مصروفیت وہی. تو اللہ اس کی توفیق دے آپ سب کو انشاءاللہ، اور آپ سب اسی پہ کاربند رہیں کہ اپنی مصروفیت دیکھیں کہ کن کاموں میں زیادہ ہے. اب یہ اعتکاف ختم ہونے والا ہے، آدھا تقریباً گزر چکا، آدھا رہ گیا، تو بس اسی طرف دھیان رہے جانے کے بعد یہاں سے کہ میرا وقت کن کاموں میں زیادہ گزر جاتا ہے. اور اگر آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا اور آپ نے اپنے وقت کو اللہ کے کاموں میں لگا دیا تو اللہ پھر جانے نہیں دے گا، کیونکہ میں نے قرآن سے عرض کر دیا ابھی بات، لا ندیع، اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا. لا ندیع، کسی صورت ضائع نہیں ہونے دے گا. اجر المحسنین، جو محسنین ہیں، نیک ہیں، ہم ان کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتے. تو یہ تسلی بھی دی گئی، تسلی بھی آ گئی. تو میں آپ چند باتیں آپ سے آج اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو ظاہر ہے اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، تو ہم آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہماری مصروفیات اعتکاف کے بعد کیا ہوں گی. یہ انشاءاللہ آج ہم نے طے کرنا ہے. انشاءاللہ کہیں ذرا. ہاں جی، کیا ہوں گی ہماری مصروفیات، کیونکہ ابھی تو یہ رحمتوں کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، ابھی تو فضل امڑ امڑ کے آ رہا ہے. آپ نہ بھی چاہیں تو بھی وہ دے رہا ہے. یعنی اس وقت آپ جولی نہ بھی دراز کریں، نہ بھی کریں آپ، وہ آپ کی جولی خود ہی کھول کے اس میں ڈال دے گا. کیونکہ اس وقت تو بات اور ہے نا، یہ تو اس وقت گھٹاؤں کے موسم میں بہترین فضاؤں میں آپ بیٹھے ہو، جنت کی فضائیں ہیں، جنت کے مزے آ رہے ہیں. تو اللہ کی عادت ہی یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے، نہ دیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. کیونکہ میں نے قرآن آسان کورس میں ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ ابھی آئیے دین سیکھے کورس میں ایک نوجوان تھا، تو وہ یہی اس کو بھی اسی طرح کسی نے بتا دیا کہ اللہ ضرور دیتا ہے. تو جوانی میں انسان بعض اوقات آپ اس کی ذرا ذہنی کیفیت اور ہوتی، تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا، میں لینے نہ چاہوں تو اللہ مجھے کیسے دے گا، میں لینے نہیں چاہتا. تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ دے دیتا ہے، اللہ کرم سے فرما دیتا ہے، اللہ کرم جب دینے پہ آئے تو وہ سب کو دے دیتا ہے. اور اس نے ٹھان لی، اس نے کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. گھر چلا گیا تو والدہ نے کھانا دیا، کہا میں کھاؤں گا ہی نہیں، میں نے نہیں کھانا. والدہ کہتی کیا ہوگا، کہا بس میرا دل نہیں کر رہا. اندر اس کا یہی تھا کہ ایک چیز میں چاہتا ہی نہیں ہوں تو مجھے اللہ دے گا کیسے. تو والدہ نے بڑے پیار سے سمجھایا، بیٹا یہ کیا بات، کھانا تو کھاؤ تم. اسے کہا نہیں کھانا نہیں کھانا، بس ختم ہوگی بات. اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، والدہ ادھر لے آئی، سیر سے سائڈ پہ رکھ دیا. پہلے اس نے کچھ منت سماجت کی لیکن وہ نہ مانا، سائڈ پہ رکھ دیا، اسے کہا خود ہی کھا لے گا. لیکن اس نے جب نہیں کھایا تو والدہ پھر اس نے دوبارہ رونے لگی کہ تم کیوں ایسے کر رہے ہو. خیر وہ نہ اٹھ کے تو باہر نکل گیا. سامنے کوئی دور ایک جنگل، درختوں کا جھنڈ تھے، وہاں چلا جاتا ہوں. وہاں جا کے بیٹھ گیا. والدہ بیچاری کھانا وہاں لے آئی. اسے کہا دیکھو یہ زیادتی نہ کرو، تیری ماں ہوں تو نہ کر ایسے،
کھانا کھا لے. خیر اس نے پھر کہا جھڑک کے, کہا میں نے کھانا ہی نہیں جب, تو کیوں لے کے آئی آپ؟ خیر والدہ نے بھی دیکھ لیا کہ یہ بہت بدتمیز ہوا ہے, چلو ایک دفعہ ابھی کر لے ضد پوری, لیکن بھوک انسان کو مار ڈالتی ہے. کھانا رکھ گئی, کھا لے گا خود ہی. خیر اس نے دیکھا کھانا پڑا ہوا ہے لیکن دور جا کے لیٹ گیا. تو اتفاق یہ ہوا کہ وہاں جو درختوں کا جھنڈ تھا, وہاں ایک چوروں کا گروہ جو ہے وہ آگے چھپا کرتا تھا, چوری کرنے سے پہلے پلاننگ بھی کرتے تھے. وہاں وہ آئے تو وہاں جب پہنچے تو کھانے کی خوشبو آ رہی تھی. حیران ہوئے کہ یہاں کھانے کی خوشبو کہاں؟ تو غور کیا تو کھانا واقعی موجود تھا. اس سردار کہنے لگا کہ نہیں یہ کوئی مجھے سازش لگتی ہے, لگتا ہے کہ کوئی یہاں پہ ہے ایسا, اسے پتہ ہے ہم یہاں آتے ہیں, تو اس نے اس کھانے میں زہر ملایا ہوا ہے, تو پتہ کرو وہ بندہ بھی ادھر ہی ہوگا, وہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا. تو جب ڈھونڈا تو واقعی وہ نوجوان ادھر ہی ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا. اس کو پکڑ لیا, اس کو مار کے پوچھا کہ بھائی یہ تو نے کھانے میں زہر ملایا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے خدا رہا, میری والدہ رکھ کے گئی ہے, میں نے کیوں زہر ملانا تھا؟ کہنے تو جھوٹ بولتا ہے, کھا کھانا. اس نے کہا نہیں میں نے کھانا تو ہے, یہی تو مسئلہ ہے, میں نے کھانا تو ہے ہی نہیں نا. انہوں نے مار مار کے ڈنڈے, جب 30-40 ڈنڈے پڑے نا, اس نے کہا لے آؤ میں کھانا کھانے لگا. کھانا کھا لیا تو خیر پھر انہوں نے معافی شافی طرف, جب کچھ بھی نہ ہوا, زہر نہیں تھا اس میں, کہا دیکھا کوئی زہر نہیں تھا اس میں, کہا دفعہ ہو جا, نکل جا, کھانا بھی اٹھا اور خود بھی جا. اور لڑکا چلا گیا. علامہ صاحب کے پاس پہنچا جن سے مسئلہ سنا تھا کہ اللہ ضرور دیتا ہے. جا کے کہنے لگا حضرت آپ پورا مسئلہ نہیں بیان کرتے, مسئلے آپ آدھے بیان کرتے ہیں, آپ صحیح نہیں بیان کرتے. کہا بیٹا کیا ہوا؟ میں نے تو کون سا مسئلہ میں نے غلط بیان کیا؟ کہا آپ نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ اللہ ضرور دیتا ہے, ضرور کھلاتا ہے, ضرور پلاتا ہے. کہا تو ہاں اس میں کیا بات ہوئی, اللہ پلاتا ہے؟ کہا نہیں, آپ نے پورا بیان کرنا تھا کہ اگر کوئی نہ کھانا چاہے تو مار مار کے کھلاتا ہے, اگر کوئی نہ کھانا چاہے تو مار مار کے کھلاتا ہے, پورا بیان کریں. تو لہٰذا وہ بڑا پیار کرتا ہے. میں نے کہا نا سبحان اللہ. اصل میں پیچ کے پیچھے بیک اینڈ یہ ہے کہ وہ تمہیں تب بھی دے دے گا, اگر وہ دینے پہ آ گیا نا تو وہ تیری کوئی شے نہیں دیکھے گا. دعا کرو وہ دینے پہ آ جائے, بس وہ عطا کرنے پہ آ جائے, بس وہ تمہاری جھولی بھرنے پہ آ جائے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا, کوئی اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا, کوئی اس کے ہاتھ کو دبا نہیں سکتا, کوئی اس کو کہہ نہیں سکتا نہیں نہ دیں, کم دیں, تھوڑا دیں. نا اس کے جب اس نے دینا ہے تو اس نے دے دے. تو لیٹس ویٹ, انشاءاللہ کہو, انتظار کریں اس لمحے کا کہ جب اللہ دینے پہ آ جائے اور وہ اپنے بندے کے لیے ایسے انداز بنائے کہ اپنے بندے کو دیکھ لے کہ میرا بندہ ہے, اس کو میں نوازنا ہے, ضرور نوازنا. ایک بات تو طے ہو گئی جو میں نے عرض کر دیا, ایک بات تو طے ہو گئی کہ وہ ضرور اپنے بندے کے لیے انتظام کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے سے کچھ ہماری بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہماری عادات دیکھتا ہے, وہ ہماری عادات کے مطابق ہمارے ساتھ چلتا ہے. وہ کبھی ایسے نہیں کرے گا کہ مرغی کو اتنا کھلا دے کہ وہ ہاتھی جتنی بڑی ہو جائے. بولو, وہ کبھی ایسے نہیں کرتا. اس کی جو فطرت ہے وہ اپنی فطرت کے ساتھ چلتا ہے. وہ کبھی ایسے نہیں کرے گا کہ آپ کو جو ہضم ہو رہی ہیں چیزیں اس کے سوا آپ کو کھانے کی کچھ اور چیز دے دے, ایسا نہیں ہوگا. وہ آپ کو وہی چیزیں دے گا جو آپ گھاس نہیں کھا سکتے, آپ کو گھاس ملے گی بھی نہیں کھانے کو, اللہ کھلائے گا بھی نہیں, چاہے گا بھی نہیں کہ میرا بندہ گھاس کھائے. کیوں؟ آپ کو وہ ہضم نہیں ہو سکتی, آپ کی باڈی سٹرکچر میں گھاس ہے ہی نہیں. گدھے کو اور ایک گھوڑے کو وہ گھاس کھلا دے گا کیونکہ ان کی باڈی سٹرکچر میں وہ چیز موجود ہے. لہذا اس کی جو فطرت ہے وہ اس کو راغب کر دے گی کہ تم گھاس کی طرف چلے جاؤ, وہ گھاس کھا لے گا. تو اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے وہ آپ کی اپنی عادتوں کے ساتھ بنایا ہوا ہے. یہ بات سمجھیں, تمہاری عادتیں ہی تمہاری قسمت کا فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں, اور تمہاری عادتیں ہی تمہارا رب کے ساتھ معاملہ, تمہارے اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھا رہی ہوتی ہیں یا کم کر رہی ہوتی ہیں. لہذا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری عادتوں کے اندر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے میرا اللہ کے ساتھ تعلق صحیح بن نہیں رہا. بس وہ عادتیں بدل دو.
آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے ساتھ تعلق آپ کا بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ مثلا آپ کو یہ پتہ ہے کہ نماز بہت اچھی چیز ہے، اور یہ جانتے ہیں آپ کہ نماز سے بہتر کچھ بھی نہیں، اور اللہ جب نماز کی بات پہ آتا ہے تو اللہ 700 سے زیادہ بار قرآن میں نماز کا حکم دیتا ہے، یعنی وہ اپنے بندے کے لیے لازم کر دیتا ہے کہ تم نے اس کو ہر صورت پڑھنا ہے، تم نے اس کو اپنے موڈ سے نہیں جوڑنا، تم نے اسے کاروبار سے نہیں جوڑنا، گھر کے معاملات سے نہیں جوڑنا، تمہارا اس کے ساتھ رزق معاملات کوئی چیز سے تعلق نہ ہو، یہ نماز ہے اور یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اقیم الصلاۃ کا حکم دے کے بات ہی ختم کر دی۔ تو اب تم نے یہ دیکھنا ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ میری لائف میں اس عادت کے حوالے سے میں کیا کرتا ہوں، میری نماز کے ساتھ عادت کیسی ہے۔ اگر تو وہ لنگر آن ہو رہی ہے اور آپ نماز میں سستی کر کے اس کو آگے لے جاتے ہیں، تو اب یہ چیز آپ کو اللہ کی طرف سے برکت لینے پہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ اب وہ دینا چاہتا ہے آپ کو، لیکن آپ کی اس عادت نے اس کو روک دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ آپ کی عادت کے ساتھ چلتا ہے، وہ آپ کی عادت کو کبھی بھی نیچر سے ٹکرانے نہیں دے گا، وہ اپنی عادت کے ساتھ چلے گا، دیکھ لے گا میرا بندہ کیا کر رہا ہے، اسی طرح وہ اس کو دے گا۔ تو اللہ نے دیکھ لینا کہ میرا بندہ نماز سے مخلص نہیں ہے، لہذا اب وہ برکت رک جائے گی جو نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ نہیں آئے گی۔ یعنی تمہاری لائف میں نماز کی وہ برکت جو اللہ نے اپنے بندے کو دینی ہے کہ نماز آسانی کر دیتی ہے، برائی سے روک دیتی ہے، نحوستوں سے بچا لیتی ہے، قرضوں سے، نحوستوں سے، پریشانیوں سے بچا لیتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں تمہاری نماز کی غفلت دیکھے گا، یہ ساری چیزیں وہ واپس لے لے گا، ہوگا یہ نہیں دینی، کیونکہ اس کی عادت میں یہ چیز ہے نہیں، سوٹ نہیں کرے گی آپ کو، کیونکہ آپ کے اندر وہ چیز جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ نہیں دے گا۔ دوسری چیز، ذکر ایک ایسا اعلیٰ ہتھیار ہے کہ جس کو اللہ یہ ذکر کا ہتھیار دے دینا، وہ اس ذکر کے ہتھیار سے کسی بھی شے کو فتح کر سکتا ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اگر کوئی ذکر کے صحیح معاملات میں چلا جائے تو اس کے لیے کسی بھی دنیا کی چیز کو حاصل کرنا اللہ سے مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا انسان۔ تو اب ذکر میں وہ دیکھے گا کہ میرا بندہ ذکر کی عادت میں کیسا ہے، اس کی ذکر کرنے کی روٹین کیا ہے، کب، کس طرح، کب، کہاں، کس وقت، کیوں، ذکر کی اثر کیفیت کیا رکھتی ہے جب یہ کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ اسی طرح نوازے گا آپ کو۔ اور اگر کوئی ذکر میں غفلت کا شکار ہے اور ذکر کی طرح کی برکت جو چاہتا ہے وہ جیسی وہ چاہتا ہے وہ نہیں لے رہا، تو اللہ ذکر کے وہ نور اس سے روک دے گا، نہیں جانے دے گا، کیونکہ وہ اتنا عدل پہ چلتا ہے کہ اس سے بڑا عدل کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس نے پوری کائنات کو عدل پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ سورج کی کیا مجال ہے کہ وہ ذرا سا بھی اپنے راستے سے ڈیویٹ ہو، اربوں سالوں سے وہ اسی راستے پہ چل رہا ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ چاند کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی روشنی میں ذرا بھی آگے پیچھے ہو، اربوں سالوں سے وہی روشنی دے رہا ہے، اس نے ہر چیز کو عدل پہ رکھا ہوا ہے۔ پھول کی پتی کا کیا مجال ہے کہ وہ ایک پتی بڑی کر دے دوسری چھوٹی کر دے، ایک سائز کی پتیاں بنیں گی، وہ کبھی بھی عدل سے باہر نہیں آئے گا، وہ اپنی عدل کی کیفیت کو نہیں چھوڑتا۔ اس نے بندے کو دیکھنا ہے کہ کتنا یہ بھی میری اس کیفیت کو سمجھتا ہے، تو اسی طرح سے وہ آپ کو نواز دے گا۔ یعنی اگر کوئی ذکر میں بہتر ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بس ٹھیک ہے، تو اوپر آ، ہم تجھے اور اوپر کریں گے، تو اور اوپر آ، ہم اور اوپر کر دیں گے، اور اوپر آ، ہم اور اوپر کر دیں گے۔ یہ تمہارے اوپر ہے، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس عادت میں بھی اگر کوئی اپنی عادت سے مجبور ہے اور وہ عادتاً ان چیزوں کو نہیں کر پا رہا تو اللہ نہیں دے گا۔ ایکسیڈنٹل اور چیز ہوتی ہے، دیکھیے یہاں ہم بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ بیٹھے، ہم مل کے ذکر کر ہی لیتے ہیں اور کرا لیتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ نہیں ہوتی، اس سے یہ برکت نہ، اس کو برکت نہ سمجھیے گا، یہ تو صرف آپ کو ایک انیشیل فیز میں لے جایا جاتا ہے۔ اصل برکت تب شروع ہوتی ہے جب یہ چیز آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ عادت ثانیہ، دوسری عادت کہ آپ جب خود سے بیٹھے ہوں اور آپ کو پتا ہو یار ذکر دا ٹائم ہو گیا، اٹھے بھائی، بیٹھ کے مسلح پہ آپ ذکر شروع کر دیں۔ کسی نے آپ سے کہا نہیں،
کسی نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ نہیں. کوئی قریب تھا؟ نہیں. کسی نے آپ کو مجبور کیا؟ نہیں. یہ جو آپ خود بیٹھے ہیں نا، اب آپ نے اپنی عادت کو چینج کیا، اب اللہ بھی ادھر سے چینج ہو جائے گا. اللہ بھی ادھر سے ویسے ہی بدل جائے گا آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی عادت کو چینج کر لی. اور قرآن میں اللہ نے واضح کیا ہوا ہے، میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا، ہم کسی کی بھی حالت نہیں بدلتے جب تک، ذرا بولو، جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے. اب یہ کامیابی کی کنجی آپ کے ہاتھ آ گئی کہ اللہ ایک بہت بڑا راز دے گیا آپ کو. کہا مجھے بدلنا چاہتے ہو؟ کیا کرو؟ اپنے آپ کو بدل لو، ہم بھی بدل جائیں گے. تمہارے ساتھ بدلنا ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، خود کرو، تمہارے اختیار میں دیا ہوا ہے. تم بدلو، چابی کھولو، چابی کو لگاؤ، گول کرو، کماؤ، ہم تمہارے ساتھ اسی طرح بدل جائیں. اسی طرح رزق کے معاملات ہیں. سنو، اب رزق کے معاملات میں اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے. وہ کبھی بھی رزق کسی کا بھی نہیں روکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. واللہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. بلکہ حضور نے اپنی حدیث میں فرمایا، اتنی تیزی سے موت تمہاری پیچھے نہیں آتی جتنی تیزی سے رزق تمہارے پیچھے آتا ہے. موت بھی پیچھے رہ جاتی ہے، رزق بولو اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے تمہارے پاس. اتنا تیز ہے یہ. یعنی تمہیں تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ خود آئے گا، یہ خود آئے گا تمہارے پاس. اس کی کیا مجال ہے کہ تمہیں نہ ملے، یہ تو پہنچے گا تمہارے پاس. اللہ نے جہاں تمہارا رزق لکھا ہوا ہے تمہیں پہنچا دیا جائے گا. چاہے 7 سمندر دور بھی ہے، وہاں سے وہ دانہ چلے گا اور تمہارے منہ میں ہی آئے گا. کمال ہے. تو گھر بیٹھا ہوا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ چیزیں تیار ہو کے بنا کے تیار ہو کے پکا کے تیرے سامنے آ جائیں گی. کھاؤ اسے. تو رزق وہ تو چھوڑ دو، تم اتنی تیزی سے آتا ہے کہ تمہارے لیے اس کی کوئی دوسری وجہ ہی نہیں ہے، نہ رکنے کی کوئی وجہ نہیں. اور یہ کہنا کہ میری جو ہے وہ کوئی نظر لگا گیا، کوئی جادو کر گیا، کوئی مجھے جناب دیکھے جی مطلب میں جاتا ہوں تو کوئی بھی نہیں آتا، تو اس طرح ہو گیا، تو تیسے ہو گیا، یہ فضول باتیں ہیں، یہ جاہلوں کی باتیں ہیں. ان پہ آپ نے دھیان نہیں دینا انشاءاللہ. بولیے ان پہ دھیان نہ دیجیے گا، یہ کوئی فضول باتیں ہیں، کوئی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اگر رزق اللہ نے کسی اور کے کنٹرول میں دیا ہوتا تو دنیا بھوکی مر جاتی. لوگ ایک دوسرے کے دشمن تو ہوتے ہی ہیں نا. سب سے پہلے رزق بند کرتے اس کا. اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کسی کا ذکر رزق اللہ بند کر دے، یا کوئی ایسی انداز ہوگا؟ ایسا نہیں. اللہ وہ کافروں کو دے سکتا ہے، تجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ اتنے ایسے لوگ جس نے اللہ کی وجود کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، دہریے لوگ. وہ کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں، اللہ یہ کوئی اللہ شاء نے اللہ معاف فرمائے، کوئی یہ گاڈ نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی وہ بھگوان کسی نام کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس طرح کوئی چیز کائنات میں ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ خود ہی چل رہی ہے. ایک آٹومیٹک ایک چل رہا ہے سرکل، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ کولیپس کر جائے گا اور قیامت آ جائے گی، ختم. بس ایسے ہی جیسے ایک ٹرین چل رہی ہے، جیسے اس کی پٹری ختم ہو جائے گی، آگے وہ دیوار سے یا پہاڑ سے ٹکرا جائے گی، ختم ہو جائے گی. ایسے ہی کائنات کی ایک چل رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے. ایک وقت آئے گا کائنات اپنے اخیر پہ پہنچے گی، آپس میں سیارے اور ستارے ٹکرا جائیں گے اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. وہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ انہیں بھی صبح بہترین ناشتہ کراتا ہے، دوپہر کو بہترین لنچ کرتے ہیں، وہ رات کو بہترین ڈنر کرتے ہیں، اولادیں انجوائے کرتے ہیں، گاڑیاں کوٹھیاں انجوائے کر رہے ہیں، ہوا، سمندر، دریا، پہاڑ، سورج، چاند، ان کو بھی اللہ دے رہا ہے. تو کیوں نہیں دے رہا ہے بھائی؟ اس لیے کہ رزق کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. رزق کے لیے وہ نیچے سامنے منہ کس کا ہے وہ نہیں دیکھتا، شیر کا ہے یا چوہے کا ہے، وہ دونوں کو دے گا، وہ منہ نہیں دیکھے گا، کیونکہ رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس پہ آ گیا. واللہ خیر الرازقین، اللہ دیتا ہے. تو جب وہ اتنے چونٹیوں کے اندر بلوں کو دیتا ہے، بلوں کے اندر چونٹیاں، وہاں دیتا ہے اللہ. بلکہ وہ جو ایک بزرگ تھے نا، وہ گزر رہے تھے تو حیران ہوئے کہ کس جگہ سے ذکر کی آواز آ رہی. تو کہا مولا ذکر کی آواز؟ کہا یہ پتھر ہے، اس کو ذرا ہٹائیے. پتھر ہٹایا تو نیچے سے ایک کیڑا، اور وہ کیڑا بھی اس کی شکل بھی پتھر جیسی.
تو حیران ہوئے، وہ ذکر کر رہا تھا، تو کہا مولا اتنا عجیب معاملہ پتھر کے اندر، یہ کب سے ہے؟ جواب ہے اس کو 5000 سال ہو گئے اندر۔ تو کہا مولا یہ زندہ کیسے ہے؟ کہا اس کا اپنا جسم ہی اس کی غذا ہے، اور جب یہ اپنے جسم کو کھاتا ہے تو ہم دوبارہ سے اس کے جسم کو حصہ پیدا کر دیتے۔ تو جو 5000 سالوں سے اس پتھر کے اندر کیڑے کو غذا دے سکتا ہے، تجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اس لیے یہ رزق کے معاملات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی نا ایک اپنی عادتیں ہوتی ہیں انسان کی، جو انسان کو رزق سے محروم کرتی ہیں۔ اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ مثلا عادت کیا ہے؟ سنیے، عادت یہ ہے کہ آپ رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ پہ بھروسہ ہی نہ کریں۔ آپ کا بھروسہ ہو جاب پہ، آپ کا بھروسہ ہو کاروبار پہ، آپ کا بھروسہ ہو دکان پہ، تو گئے آپ۔ کیونکہ آپ نے اگر یہ سوچ کے کام شروع کر دیا، رزق لیا کہ میری دکان مجھے رزق دیتی ہے، یہ میری جاب مجھے رزق دیتی ہے، یا میرا یہ کاروبار مجھے رزق دے رہا ہے، تو پھر تو اللہ چھوڑ دے گا آپ کو۔ اللہ کہے گا کیونکہ میرے بندے نے میری تو توجہ ہی نہیں کی ہے، لہٰذا اب دکان پہ ہی رہے یہ اب دکان پہ گاہک آئے گا، انتظار کرے، تو کس نے میری تو توجہ نہیں کی ہے۔ بھروسہ اس کا مجھ پہ ہونا چاہیے تھا، اس کی عادت یہ ہونی چاہیے تھی کہ میرا رب دینے والا ہے، اس نے مجھے دینا ہے، یہ تو صرف بہانہ ہے۔ یہ جو سامنے نہیں جی میری دکان نا فرنٹ پہ ہونی چاہیے، یہ پیچھے ہے نا اس لیے نہیں گاہک آ رہے۔ تو آپ نے دکان پہ بھروسہ کر لیا، اب گئے کام سے آپ۔ اگر آپ اللہ پہ کرتے تو پچھلے تہ خانے میں بھی کھول دو، اللہ وہاں بھی گاہک بھیج دے گا، اللہ وہاں بھی بھیج دے گا۔ کیوں؟ تم نے عادت چینج کرنی ہے اللہ کے حوالے سے، اپنی عادت کو بدلنا ہے کہ میرا رب دینے والا ہے، میرا رب کرم کرنے والا ہے، میرا رب فضل کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ کہو گے ذرا، اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا اس کو، اللہ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ قبلہ عالم نے ظاہری چیزیں سمجھائی ہمیں آپ نے، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھائیں، اور آپ کی عادت تھی کہ آپ کو زیادہ گفتگو اس حوالے سے بہت زیادہ نہیں کرتے تھے، ایک آدھ بار اشارہ کر دیتے تھے۔ سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو اشارہ سمجھ لے۔ تو آپ نے یہی فرمایا تھا، اور میں تھا بیٹا یہ رزق کے معاملات ایسے ہی ہیں، تم نے زیادہ تکیہ صرف اللہ پہ رکھنا ہے، اور زیادہ اپنے معاملات جو ہیں وہ درس و دعا اور نیکی کی طرف لگاؤ۔ آپ زیادہ اس طرف توجہ کریں، اپنے معاملات زیادہ جو ہیں وہ اپنے رب کے ذکر کی طرف، اور محافل اور درس و تدریس اس طرح کی چیزوں پہ رہیں آپ۔ یہ کہہ کہ آپ خاموش ہو گئے، زیادہ نہیں بولا آپ نے، میں اس چیز کو لے گیا، اور میرا خیال ہے کہ آج تک کبھی جب سے میں نے اپنی جاب شروع کی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے جا کے کس جگہ خود جاب ڈھونڈنی پڑے ہو۔ ہر چیز اللہ نے میرے گھر کے دروازے پہ دی ہے۔ وہ پہلے دن سے اسی پہ ہم چلے، آج تک اسی پہ ہیں۔ کیونکہ آپ جب اللہ پہ آ جاتے ہیں اور اللہ پہ کہہ دیتے ہیں میرا رب ہی کرے گا، اور پوری طرح سے آپ اس پہ کاربند ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کو پتہ ہوتا ہے میرے بندے نے میری ڈیوٹی لگا دی ہوئی ہے بولیے کیا؟ میری ڈیوٹی لگا دی ہے میرے بندے نے کہ میں کروں گا، تو پھر وہ اپنے بندے سے ویسے ہی کرتا۔ تو اللہ آپ کو بھی ایسے ہی دے گا انشاءاللہ، رزق خود آئے گا چل کے، دروازے تک پہنچے گا۔ یقین رکھیں وہ اپنے بندوں سے رزق کے حوالے سے کبھی زیادتی نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا۔ غیب کے خزانے بھرے پڑے ہیں اس کے، بھرے پڑے ہیں، اتنے غیب کے خزانے کہ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، لیکن آگے اصل میں عادت ویسی نہیں ہوتی۔ عادت آگے جو ہے وہ نکمی ہے، اور وہ عادت کو دیکھ لیتا ہے میرا بندہ اس قابل ہی نہیں ہے، تو میں کبھی بھی کسی کو اس کی جو ہے وہ اس کی جو اندر کی جو اپنی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ نہیں دے سکتا کبھی۔ جیسے میں نے مثال دی کہ مرغی کو کبھی ہاتھی نہیں بنائے گا وہ، کیونکہ مرغی جتنا ہضم کر سکتی ہے وہ اتنا دے گا، اس سے زیادہ نہیں دے گا۔ بلکہ میں نے کہیں جملہ بولا تھا، آپ آج بھی دیکھ لیں، جس قابل آپ اس وقت ہیں اللہ اتنا رزق آپ کو دے رہا ہے، ذرا غور کریں۔ بلکہ جتنی سیلری آپ کی قابلیت کے مطابق ہونی چاہیے اللہ اتنی دے رہا ہے آپ کو۔ تسلی سے آپ آنکھیں بند کر کے کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے سوچیں، آپ کو جواب آئے گا نہیں واقعی صحیح بات ہے یار، جن جوگا میں ہے نا اونی مینوں آن دئی۔ کمال ہے، وہ کبھی بھی زیادتی نہیں کرے گا،
ایک مزدور کا جو انداز ہے وہ دیہڑی کا انداز ہے، وہ دیہڑی دے دے گا اسے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مزدور جو ہے وہ اپنی دیہڑی کر رہا ہے تو وہ کہے کہ جی نہیں مجھے 10,000 دے؟ کیوں دیں گے جی آپ کو 10,000؟ آپ نے دیہڑی لگانی ہے تو آپ کی جو دیہڑی ہے 2,000 وہی آنی ہے، کیوں آپ نے سوچا ہی 2,000 ہے؟ لہٰذا اللہ آپ کی کیفیت دیکھ لیتا ہے، آپ کی اس چاہت کو دیکھ لیتا ہے، اس کے مطابق آپ کے اوپر کرم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی اصل فارمولہ ہے اللہ سے رزق لینے کا۔ اپنی کیفیت بدل دو، اللہ بھی رزق بدل دے گا۔ اپنی کیفیت بدل دو، بالکل چینج کر دو، اس کو نوٹ کر لیں آپ، اور آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ اسی دن آپ کے لیے حالات بدل دے گا۔ میں نے کہیں بات کی تھی کہ ایک رکشہ چلانے والا جب گھر سے نکلتا ہے صبح، سنیے ذرا دھیان سے، رکشہ چلانے والا گھر سے نکلتا ہے تو سوچ کے نکلتا ہے آج لگتا ہے کوئی 2,500-3,000 بن ہی جائے گا، مطلب وہ سوچ کے نکل رہا ہے نا گھر سے۔ اب جب وہ گھر سے 2,500-3,000 کا سوچ کے نکل رہا ہے، لاک کر دیا اللہ نے اسی پہ سے۔ بولو میں نے کیا کہا؟ اللہ نے لاک کر دیا، انہیں 2,500 کڈیا منہ چو، فرشتے 2,600 نہ ہوئے ان، کیونکہ میں تمہارے ساتھ تمہاری عادت کے مطابق چلتا ہوں، تمہاری جو عادت ہے ہم وہی کریں گے۔ اس کی وجہ ہمارا عدل، ہم عدل کے اوپر قائم ہیں۔ زیادہ دے دیں گے تو برداشت نہیں کر پائے گا، لہذا ابھی تو 2,500 بولا ہے، اچھا، اور واقعی آہا جب شام ہوتی ہے تو اس کی جیب میں 2,500 موجود ہوتا، وہ بڑا خوش ہوتا۔ اچھا، اسی دن میں ایک شخص نکلا ہے اور وہ یہ سوچ کے نکلا ہے کہ آج کم از کم 10 لاکھ کی دیہڑی لگے گی۔ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ نہیں آج 10 لاکھ تو کہیں نہیں گیا، آ جائے گا۔ اللہ لاک کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے بس ان 10 لاکھ آج دے، اور شام جب ہوتا ہے 10 لاکھ جیب میں ڈال کے گھر جا رہا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی نعمتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، آپ نے اس نعمتوں کو اپنے دماغ اور سوچ کے مطابق محدود کر لیا۔ اب ایک شخص ہے، ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ سوچ رہا ہے کہ چلو میں نے ایسا کرتا ہوں کہ چلو کوئی کام سیکھ لیتا ہوں، اور چلو ایسا کرتا ہوں راجگیری سیکھ لیتے ہیں، اور وہ جاتا ہے کسی مستری کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا توفیق آپ مجھے ذرا سکھائیں، یا وہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اس کو اینٹیں لگانا سکھاتا ہے، پھر وہ سیمنٹ لگانا سکھاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس نے جو منتخب کیا اللہ نے اس کو وہی دیا۔ ایک بندہ یہ سوچ کے نکلتا نہیں میں نے جہاز اڑانا سیکھنا ہے، وہ ایروناٹک کالج میں چلا گیا، وہاں جا کے ایڈمیشن لیا، اس نے جا کے ایڈمیشن لے کے سمجھنا شروع کر دیا جہاز کیسے اڑاتے ہیں۔ وہ شخص دیواریں کھڑا کرتا کرتا ابھی شاید پہلی منزل تک نہیں پہنچا ہوگا اور وہ جہاز اڑا کے جا رہا ہوگا دوسرا۔ یہ تمہاری اپنی سوچ پہ ہے، اللہ اسے جہاز اڑانے کا موقع دے دے، تمہاری اپنی عادت پہ ہے۔ تو انشاءاللہ بولیے اللہ توفیق دے۔ یہ میری سوچ ہے، یہ میری اپنی تھنکنگ ہے، یہ میری اپنی اسٹریٹجیز ہیں جو میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں اس طرح سوچ رہا ہوتا ہوں، میری اپنی تھنکنگ اس طرح چل رہی ہوتی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور۔ جو ایسا نہیں کرتا اسے کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے تمہیں سوچ کی شکل میں اختیار اصل میں دیا ہوا ہے، میں اسے سوچ نہیں کہتا، بولو کیا؟ یہ اصل میں اختیار ہے، یہ تمہیں کائنات پہ اختیار دیا گیا ہوا ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اسے استعمال ہی نہیں کرتے، تم استعمال نہیں کرتے ہو، تمہاری مرضی ہے۔ اور اس چیز نے تمہیں جب روک دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ بھی تمہارے ساتھ وہ ناراض بھی ہوتا ہے اس سے، وہ کہتا ہے میرا بندہ میری طرف آدھا، اس لیے وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے قدر ہونی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے اس آیت کا معنی سمجھائیں۔ اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اس کی قدر ہونی چاہیے تھی، اس کا مطلب یہ ہے تو مینوں گھٹ سمجھیا ہے،
بول دو، تو نے مجھے کم سمجھا ہے، تو میری قدر. یہی ہوتا ہے نا. آپ میرے بارے میں میں اگر کسی کو یا تو میری قدر نہیں کی، اس کا مطلب یہی کہوں گا تو مجھے میری کیپیسٹی کو جان ہی نہیں پایا، تم نے میری قدر نہیں کی. آپ وہاں گئے تھے، آپ نے میری قدر نہیں. اس کا مطلب میں یہی کہوں گا نا کہ میری کیپیسٹی اتنی زیادہ تھی. آپ چھوٹی سی چیز لے کے آ گئے، یار میں نے تو تمہیں وہاں بھیجا تھا، وہ اس کو میرا نام تو لیتے، وہ تمہیں پراپرٹی کے کاغذات دے دیتا سارے. تم نے میری قدر بولو. یہ ہے وما قدر اللہ حق قدری. اللہ کی قدر تم نے ویسے نہیں کی جیسے اس کی ہونی چاہیے تھی. تو ہم سوچ کے گندے لوگ، سوچ کے چھوٹے لوگ، اپنی سوچ سے جو ہے وہ سوچنے والے اور سوچ کو سامنے رکھ کے دیکھنے والے. آپ ایک بات پہ غور کریں گے میری، میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ ہر بندہ جب کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اپنی سوچ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. جو سامنے کو دیکھ رہا ہے نا وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی، آنکھیں تو ذریعہ ہیں، اصل میں اس کی سوچ ہوتی ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے. مثلا آپ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں سارے، تو آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ میرے حضرت ہیں، میرے شیخ ہیں. آپ کی وہ سوچ جو آپ کے اندر چل رہی ہے، جو مجھے دیکھتے ہوئے آپ کو آ رہی ہے، وہ سوچ آپ کے اندر فیض جاری کر دیتی ہے. ایسے ہی. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار بس ٹھیک ہے، وہ تو ایسے بھی ہے، وہ نہیں ایسی بات، وہیں پہ وہ سوچ آپ کو بلاک کر دیتی ہے. لہذا آپ جس شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اپنی سوچ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اپنی سوچ کو بڑا کر دیجئے، وہ شخص بھی بڑا ہو جائے گا. اپنی سوچ چھوٹی کر دیں تو آپ کے سامنے کتنا ہی بڑا ولی بیٹھا ہو، بولیے چھوٹا ہو جائے گا. کیوں؟ آپ کی سوچ نے اسے چھوٹا کر دیا. وہ ہے چھوٹا نہیں، بولو وہ ہے نہیں چھوٹا، آپ کی سوچ نے اسے چھوٹا کر دیا. کیوں؟ آپ نے سوچا ہے ہی کچھ نہیں. جیسے ابو جہل کہتا تھا، بولو وہ بھی تو یہی کہتا تھا نا، وہ کہتا تھا نہیں میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے جو بھی ہے میں مانتا ہی نہیں. لہذا اس کی سوچ نے اس کو محروم کر دیا. حضرت ابوبکر فرمانے لگے کہ اچھا تو نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ راتوں رات وہ اللہ سے مل آیا، تو پہلے میں تجھے کہتا ہوں کہ میں اپنے اس دوست پہ ایمان لایا. سوچ دیکھیے، سوچ کا فرق ہے نا، بولو. تو اللہ ایسا بنائے انشاءاللہ، اللہ ایسا بنائے. تمہاری عادتوں کے ساتھ وہ چلتا ہے. میرا اس بات پہ آج آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، تمہاری عادتوں کے ساتھ چلتا ہے. اب دیکھیے ایک اور بات سمجھ لیں. آپ کے جتنے رشتے ہوتے ہیں آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، آپ کے دوست احباب، آپ کے گھر کے اندر کے افراد جو بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی اصل میں اللہ آپ کی سوچ کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. ذرا غور کیجیے گا. ان کے ساتھ بھی جیسی آپ کی ان کے لیے سوچ ڈیولپ ہوگی، اللہ ویسے ہی انہیں کریٹ کر دے گا. اسی لیے فرمایا کہ ایک باپ کی دعا اپنے بچے کے حق میں اللہ فوراً قبول فرماتا ہے. کیوں؟ باپ نے جو ہی سوچا کہ میرا بچہ یہ بنے گا، اللہ اسی طرح کر دیتا ہے. سوچ بدل دی اپنے بچے کے لیے، ہو گیا. اور قرآن میں اس کا اظہار بھی کیا. اللہ نے قرآن میں باقاعدہ دعا کا حکم دیا کہ تم دعا کرو کہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں سے تمہیں آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو. یعنی سوچ بدل دو ان کے لیے، کہ ان کے لیے ایسا انداز ہو کہ مولا جب میں گھر جاؤں تو انہیں دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، میں جب ان کو دیکھوں تو میری آنکھوں میں ٹھنڈک اتر جائے. یعنی اللہ پہلے یہ سوچ دے رہا ہے کہ جب یہ گھر پہنچے تو اس کی بیوی نماز پڑھ رہی ہو، اس کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہو، اس کا بیٹا ذکر میں بیٹھا ہوا ہو، اس کا بیٹا اللہ اللہ کر رہا ہو، دروشی پڑھ رہا ہو. تو جو ہی تم پہنچو تم دیکھو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. سوچ بدل دے تو اللہ ایسا کر دے. آمین کہو. تمہارے رشتے بھی ویسے ہی ترتیب پا رہے ہوتے ہیں. اب سنیے میں اپنی چلو ایک اور بھی بات بتا دوں. میں آپ سب کے لیے کیا سوچ رہا ہوتا ہوں، کہو نا سبحان اللہ. بولو اب آؤ اصل بات کی طرف. سوال بنتا ہے نا، بولیے. آپ میرے بارے میں سوچیں وہ آپ کی مرضی ہے. میں آپ کے لیے کیا سوچ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ ٹریننگ لیے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، وقت گزر گئے، بڑے لمبے وقت گزرے اس ٹریننگ سے. تو اب تو ہم مضبوط ہو گئے ہوئے ہیں، اب تو ہم پکے ہو گئے ہیں، اور اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے اس ٹریننگ سے اب کوئی مسئلہ نہیں رہا.
اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس چیز کی ٹریننگ ہم کر چکے ہیں کہ جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں ہر ایک کے اندر اللہ کے نبی کا ایک دیوانہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، حضور کا محبت کا پیار کا ایک عکس دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ سب کو اللہ اپنے ولی بنائے گا. یعنی ہلکا سا بھی انداز نہیں ہے. یعنی وہ جو پیچھے بیٹھے نا بابا جی، ان کے لیے بھی میرا یہی سوچ کہ اللہ کے ولی ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ میں سے کوئی محروم نہیں رہے گا. اس لیے میں نے اس دن کہا تھا کہ آپ سبھی میری مراد ہیں. ہوتا ہے نا کہ آ مراد ہے، آ مراد ہے، اب باقی نہیں مراد. نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ سبھی میری مراد ہیں. کیوں؟ کسی کے لیے سوچ کا زاویہ کبھی بدلا ہی نہیں. کوئی بات نہیں، آج اگر نہیں ہو رہا اللہ کل کر دے گا. میری بات سمجھو، کل بھی نہیں ہوگا اللہ پرسوں کر دے گا، وہاں بھی نہیں ہوگا، ساری زندگی یہ نہیں بنے گا، اللہ میری اس سوچ کو اس کی اولاد میں ولی پیدا کر کے نکالے. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی آپ یہ بھول جائیں کہ میری اس سوچ کو اللہ جانے دے گا، یہ نہیں ہوگا. یہ ہم طے کر چکے. تمہاری اولادوں سے ظاہر ہو نہیں ہوگی، اس کی اگلی اولاد سے ظاہر ہو جائے گی. 7 نسلیں پیچھے بھی جانا پڑے گا، اللہ اس سوچ کو ظاہر ضرور کر دے گا کہ آپ نے میرے لیے، میرے بندوں کے لیے یہ سوچا کہ یہ ولی ہوں گے، اور آپ نے اس کو لاک بھی کر دیا اور آپ نے ختم کر دی بات. آپ نے اس پہ کوئی ایسا نہیں کہا پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ جب آپ نے بول دیا کہ ہوں گے تو یہی تو بات تھی، یہی تو ہم چاہتے تھے. آپ نے ہماری وہ پکڑ لی، ہماری وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے، تو اب تو ہوگا. تو اللہ ایسا بنائے انشاءاللہ. ہم تو یوں دیکھتے ہیں آپ کو. اور ایسے ہی کوئی بھی کام جب ہمارا جو پروجیکٹ کوئی بھی چل رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ جو ہی وہ شروع کرتے ہیں ساتھ ہی دل میں ایک چیز لا کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، مولا تو نے کرنا ہی کرنا ہے اور تو ہی کرے گا. تو ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے اب آپ ذرا اپنے باقی کاموں میں توجہ دیں، یہ ہو گیا ہے. میرے کہو سبحان اللہ. اس چیز کی مجھے ٹریننگ بہت زیادہ ملی آلو معاشر سے. وہ کمال لوگ ہیں. یہ اصل میں وہاں سے اس کا زیادہ اثر ہے. حضرت صاحب نے تو بنیاد رکھی تھی، لیکن اس کی جو اصل برکت اور بلڈنگ جنہوں نے کھڑی کی ہے وہ آلو معاشر کے بزرگ. وہ ایسے ہیں، یعنی وہ ایسا یقین رکھتے ہیں کہ جب جا کے وہاں دعا کی ہے نا فوراً جواب آتا ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں، یہ ہو گیا، اگلی بات کریں. حضور ابھی تو منہ میں ہے، ابھی تو بات پوری ہوئی نہیں، کہا ہو گئی، اگلی بات کریں. ہو گیا. یعنی وہاں لفظ ہے ہو گیا. وہ دوسری بات ہی نہیں کرتے. کیسے کو نہیں پوچھیں گے، کب نہیں پوچھیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ کون کون کرے گا، کیسے ہوگا، کس وقت ہوگا، ٹائمنگ، ٹائم فریم، نیور. وہ کہیں گے ہو گیا. یعنی یہ اتنے 20 سالوں سے وہاں جا کے وہ اتنے مضبوط ان کے یہ ارادوں کے انداز ہیں کہ یہ وہاں سے اصل میں برکت آئی. تو اللہ آپ کو بھی ایسا ہی بنائے انشاءاللہ. اللہ آپ کو ایسا بنائے، کیونکہ جب آپ کی عادت اللہ کے ساتھ ایسے ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے ہر کام میں اللہ یوں ہی چلتا ہے. اور آپ کو کبھی وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب میرا بندہ اپنی عادت سے بدل چکا ہے، تو چونکہ میں نے قرآن میں کہہ دیا ہوا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلو ہم بھی بدل جائیں گے. تو جو ہی جو ہے وہ عادت چینج ہوئی اللہ بھی اسی طرح چینج کر دے. ٹھیک ہے، آ جاؤ لے لو. اللہ تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ. اللہ اس کی سعادت دے آپ کو، اللہ اس کی رحمت دے. ایک اور بات آخری کر دوں تاکہ آپ اس موضوع کو مزید سمجھ جائیں کہ اللہ کس طرح اپنے بندوں کے ساتھ چینج ہو رہا ہوتا ہے اور کیسے دیکھ لیتا ہے میرے بندے اب کس طرح سے چاہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ایک اللہ کی بڑی خوبصورت عادت ہے، بڑی پیاری عادت ہے اللہ کہ اللہ اپنے بندے کو سہولت دے دے کر تھکتا نہیں. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی وہ بندے کو نا مہلت دیتا رہتا ہے، سہولت دیتا رہتا ہے. کہتا ہے اچھا ابھی نہیں ہو رہا، کوئی گل نہیں، میں ویٹ کر لینا. خدا کی قسم اس جیسا ویٹ کوئی کر نہیں سکتا.
اس جیسا انتظار نہیں کوئی کر سکتا جتنا انتظار بندے کا وہ کرتا ہے، اور اتنی صبر سے کرتا ہے، اور اتنا اس کے اندر اس کا ایک انس بھی ساتھ شامل، اور اکتا نہیں وہ بندے سے، وہ بندے سے بولو اکتا نہیں، یار یہ بندہ پھر چول مار گیا، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، آ جائے گا دوبارہ۔ اچھا وہ پھر آتا ہے بندہ تھوڑا سا ٹھیک، پھر کوئی ہینکی پھینکی مار جاتا ہے، اچھا کوئی گل نہیں، فرشتوں پریشان نہیں ہے، بندے کو کچھ نہیں کہ پھر آ جائے گا۔ اچھا پھر وہ ایسا بلنڈر کرتا ہے، ایسا بلنڈر کرتا ہے کہ دل چاہتا ہے رب کا کہ ابھی جو ہے نا اس کے اوپر پورا آسمان پھینک دوں، زمین پھاڑ کے اس کو اندر دفن کر دوں، لیکن اس کا ساتھ ہی کرم غالب آتا ہے، اس کا فضل بولو غالب آتا، اس کی رحمت غالب آتی ہے، نہیں کوئی جان دے گا، ویٹ کرو۔ یہ جو اس کی عادت ہے نا کہ وہ بندے کو سہولت دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے کہ اچھا کوئی بات، اچھا کوئی گل، کل پرسوں چوتھ، سال بعد، 2 سال بعد، 20 سال بعد، بلکہ سنیے لفظ حدیث کے ہیں اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے واپس آنے کا انتظار آخری سانس تک کرتا ہے، میرے کہو سبحان اللہ، یعنی وہ کبھی تم سے اکے گا نہیں۔ میں اور آپ تو اک جاتے ہیں نا، 2-4 بار آپ کا بچہ غلطی کرے، 5ویں دفعہ نہیں آپ چھوڑیں گے اسے، آپ کہیں گے یہ تو عجیب آدمی ہے، 4 دفعہ تجھے کہا ہے، 5ویں دفعہ بھی غلطی کر دی، کہ میرا رب 5000 غلطیاں کرو گے، وہ کہے گا ابھی بھی کوئی بات نہیں، 5000 اور کر لے، ہم تیرے پیچھے کھڑے ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، چھوڑ دے اس بات کو کہ ہم تجھے کچھ کہیں گے، 5000 اور کر، ہم تجھے اور دیتے ہیں ٹائم، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ جب تو آ گیا نا تو پھر تجھے جانے نہیں دوں گا میں، ایک بار آ تو صحیح، سچی محبت سے آ تو صحیح، ہم تجھے نہیں جانے دیں۔ تو سنیے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، جب آپ اللہ کی عادت سمجھ گئے کہ اللہ بہت زیادہ سہولت دیتا ہے، تو اللہ نے آپ کو یہ سمجھایا کہ تم بھی اپنے ارد گرد ایسے ہی سہولت دیا کر، لوگوں کو ان کے قصوروں پہ پکڑو نہ، انہیں جانے دو، ان کو مہلت دو، اور کہہ دو کہ مولا میں تیری سنت پہ عمل کر کے اسے چھوڑ رہا ہوں، آپ دیکھیں گے اللہ کمال لطف و کرم سے اسے بدلے گا، اور ایسا بدلے گا کہ کبھی دوبارہ واپس جانے کا تصور نہیں ہوگا، بہترین ہو جائے گا کام۔ اور میرے رب کی عادت بڑی اچھی ہے کہ جو جتنا برا ہوتا ہے اللہ اتنا ہی اسے گلے سے لگاتا ہے، جتنا برا ہو، کوئی جتنا برا ہے نا اللہ اس کو اور قریب کرتا ہے، اور قریب کرتا ہے۔ اور نے بارہا حدیثیں سنی کہ جو شخص برا اللہ کو پکارے اللہ 3 دفعہ لبیک کہتا ہے، نیک پکارے تو 1 دفعہ لبیک کہتا ہے، برا پکارے تو 3 بار، بھائی اس کو تو جواب ہی نہیں دینا چاہیے، یہ تو برا آدمی، کہا نہیں 3 بار اسے لبیک کہتا ہے۔ تو اللہ تمہیں بھی عادت دے دے، اس عادت کو اللہ تمہیں بھی دے دے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اگر یہ کرتا ہے تم بھی اس کے بندوں سے یوں کرو، تو دیکھنا کہ اللہ کی اس عادت سے کیا فیض نکلے گا، وہ ضرور وہ شخص پلٹے گا، وہ شخص واپس آئے گا، اور اس جیسا نیک پھر دنیا نہیں دیکھے گی، کہ جو تم نے جس کے قصور کو تم نے معاف کیا، قصور کو چھوڑ دیا اور تم اس کو جانے دیتے رہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ اللہ کی کرم سے واپس بھی پلٹے گا، واپس پلٹ کے ایسا نیک ہوگا کہ اس جیسا نیک شاید تم بھی نہ بن سکو، وہ تم سے بھی بڑا نیک ثابت ہوگا، کیونکہ تم نے اسے معاف کر کر کے اس راستے پہ لائے، معاف کر کر۔ وہ ہندا جسے حضور نے اس وقت معاف کر دیا جب فتح مکہ ہو چکی، اور آپ چاہتے تو اس کی بوٹیاں نچوا سکتے تھے، آپ چاہتے تو اس کے ایک ایک جسم کے حصے کے ٹکڑے کروا سکتے تھے، صحابہ کی تلواریں ننگی ہو چکی تھیں، حضور حکم دیجئے اس بدبخت نے آپ کے چچا کو شہید کرایا، لیکن حضور پہلے بھی چھوڑتے رہے، چھوڑتے رہے، چھوڑتے رہے، چھوڑتے رہے، کوئی بات ہی نہیں کی کبھی اس سے۔ اور جب وہ موقع آ گیا تو حضور نے کیا کہا، فرمایا جاؤ ہندا ہم نے تجھے معاف کر دیا،
تو اب اسی ہندا نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے مجھے معاف کہا، معاف کر جاؤ جہاں جی چاہے چلی جاؤ، ہم تجھے معاف کر دیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ اے محمد میں تجھے پہچان ہی نہیں سکی صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے علم ہوا کہ آپ کون، لہذا میں اب خاندانی عورت ہوں، میں یوں نہیں جاؤں گی۔ تو کہہ رہا چلی جا، اب تو جاؤں گی ہی نہیں، اور اب تیرے ساتھ وہ وفا کروں گی جو دنیا میں کوئی کر نہ سکے گا۔ آدھے مکے کو لا کے حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھانا یہ صرف ہندا کو نصیب ہوا۔ پکڑ پکڑ کے کھینچ کے گھروں سے عورتیں لاتی تھی اور حضور کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کروا کے واپس لے جاتی تھی، اگلے گھر میں جاتی تھی، عورتوں کو پکڑ کے لے آتی تھی، اور سارے مکے کو ایمان قبول کروا دیا اکیلی ہندا نے۔ اور ان لوگوں کو جب معاف کیا جنہوں نے چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا نہیں ایمان لائے، جنہوں نے سورج کو پلٹتے دیکھا نہیں ایمان لائے، جب کہا جانے دو نہیں جانے چھوڑ دو، تو کہا یہ کیا آپ نے ہاتھ کھول دیا ہمارے، کہا ہاں جائیں، اب تو نہیں جانا، بات ہی ختم ہو گئی۔ انہوں نے ایسی وفا کی کہ وہ سارے جتنے بھی کافر تھے جب مسلمان ہوئے انہیں پوری نسلیں حضور کے ساتھ وفاداری میں لگا دی۔ تو اللہ کی سعادت کو جانیے، انشاءاللہ کہ سعادت کو سمجھیے، آپ اللہ کی سعادت کے ساتھ اپنے آپ کو بدل دیں، اللہ آپ کی زندگی کے سارے معاملات کو بدل دیں۔ تو یہ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ مشکل باتیں تو نہیں تھی، بولیے، بول دو، مشکل ہے تو میں اور آسان کر دیتا ہوں، مشکل تو نہیں تھی، بڑی ضروری بات ہے، ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ اور یہ مطلب میں ایک اور بات کر دوں، لوگوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں، آئیڈیاز پہ ڈسکس کیا کریں، خیالات پہ، آئیڈیاز پہ، یار یہ ایسے نہ ہو جائے، یار ہم ایسے نہ کر لیں، یار یوں نہ کبھی کر لیں، یار یوں نہ ہو جائے، یہ کیا کریں آپ، انشاءاللہ بولو نا۔ جہاں لوگ ڈسکس ہوتے ہیں وہاں صرف اور صرف وقت ضائع ہوتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا، نہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں نہ آپ کے کہنے سے کچھ فرق پڑتا ہے، صرف وقت ضائع ہو جائے گا۔ کبھی لوگوں کو ڈسکس نہ کریں، آئیڈیاز پہ بات کریں، کہ ایسے ہے تو ایسے ہے۔ ابھی دیکھو میں نے اتنی گفتگو کی، کسی ایک بندے کو ڈسکس نہیں کیا، میں نے کسی ایک شخص کا نام نہیں لیا، کسی کو ڈسکس نہیں کیا، آئیڈیاز بتائیں، آپ کو خیالات بتائے ہیں کہ یار یوں کر لو یوں کر لو، یہ ہے اصل میں معاملہ۔ اللہ ایسے بنا دے، آمین، اللہ ایسے بنا دے۔ اور سپر مائنڈ وہی ہوتے ہیں جو آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں، وہ سپر مائنڈ ہوتے ہیں، وہ آئیڈیاز پہ چلتے ہیں، اچھا ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ میرے حضرت اللہ ساری رحمتیں آپ کے شامل حال فرمائے، آپ جب میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہمارے آپ کے ساتھ آپ سیٹنگ ہوتی ہے، سوائے آئیڈیاز پہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اچھا یار یہ کر رہے ہو تو اب یہ کرنا ہے، اب یہ کر لو، اب یوں کر لو، اچھا ایسا کیا ہے تو اس کو یوں کر لیں، اچھا آگے یہ پلان ہے تو اس کو ایسے کر لیتے ہیں، یعنی وہ سارا وقت آئیڈیاز پہ بات کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں یار وہاں جا رہا ہوں، آج کل یہ ہو رہا ہے، آج کل یہ کر رہا ہوں، آج کل یہ ہونے جا رہا ہے، آگے یہ کرنے والے ہیں، آپ نے یہ کہاں کیا تھا، یہ کیا تھا، آپ آج کل یہ کر رہے ہیں، بس یہ ہوتا۔ کبھی کسی کی بات ڈسکس نہیں کی سوائے آئیڈیاز کی۔ تو اللہ ایسا کر دے، آمین کہو، آئیڈیاز پہ بات کر، انشاءاللہ اللہ بدل دے گا، رحمتیں دے گا، فضل دے گا، کیونکہ آئیڈیاز جب جنریٹ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں بھی جنریٹ ہوتی ہیں۔ اگر آئیڈیاز جنریٹ نہ ہو تو اللہ کی رحمت بھی کہاں آئے؟ تم نے آئیڈیا نہیں بنایا تو اللہ کس طرح رحمت اتارے گا بھائی؟ آئیڈیا دو گے تو اللہ رحمت دے گا نا۔ تو آئیے اللہ مجھے آپ کو توفیق دے کہ گفتگو کی سادے الفاظ میں اللہ اس کی تاثیر پیدا فرمائے اور آپ کی زندگیوں میں اس کا اثر پیدا ہو۔ کھڑے ہو کے دو شیخ صلاۃ السلام کے پڑھی، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، ٹانگیں رواں ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتے کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتے کا چاند، چمکاتے
جی سوہانی گھڑی چمکاتے اس دن افروز ساعت پہلا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پہلا اور شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پہلا اور ڈال دی